پھر ایک عجیب سا احساس ہوا اور ایک عجیب سا ماحول نظروں کے سامنے آ گیا۔ بھورے رنگ کے پہاڑ تھے جن کے دامن میں سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ، دیکھنے سے یہ کوئی بڑی چراگاہ معلوم ہو رہی تھی۔ درمیان میں بھیڑوں کے غول کے غول موجود تھے، موٹی موٹی بھیڑیں جو ان سے بھری ہوئی تھیں۔ سبز گھاس کے درمیان سفید بھیڑیں بے حد خوبصورت معلوم ہو رہی تھیں۔ بڑا دلکش منظر ہے سلانوس، میں نے اپنے عقب میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن سلانوس اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے قرب و جوار کے مناظر کو دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے یہ ساری چیزیں اجنبی ہو گئی ہوں۔ سلانوس، میں نے ایک بار پھر اسے آواز دی، لیکن سلانوس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تب مجھے ایک حیرت انگیز احساس سے دوچار ہونا پڑا اور میں بابا سلانوس کا قائل ہو گیا۔ میرا جسم، میرا لباس، یہ سب عجیب و غریب تھا۔ میں نے اپنے جسم کو دیکھا، میں ڈھیلے ڈھالے لباس میں موجود تھا اور سر پر امامہ۔ میں نے کبھی ایسی پگڑی نہیں باندھی تھی۔ اوہو، گویا میں نے حیرت سے سوچا، زاویوں کا استعمال تو میں اس سے پہلے بھی کر چکا تھا۔ میں نے وہ تمام مناظر دیکھے تھے جو مجھے میرے ماضی میں لے جاتے تھے، لیکن ماضی کے کسی دور میں اپنی شخصیت، ایک مکمل شخصیت کو کسی دوسری شخصیت میں ضم کر دینا ایک تعجب خیز بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دانش کدے کی دانش کا دخل نہیں تھا، بلکہ یہ بوڑھے کی اپنی کوشش تھی کہ اس نے وہ کردار بھی مجھے دینے کے لیے میری ظاہری شخصیت کو ختم کر دیا۔ میرے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی بھی اگائی تھی، جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی طرف غور کیا تو اس میں ایک لکڑی بھی تھی۔ اوہو، تو میں چرواہا ہوں، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور دفعتاً میرے ذہن میں کچھ نام ٹکرانے لگے۔ میرا نام ہیکی ہے۔ اوہو، واقعی میں تو سچ مچ ماضی کا ایک کردار بن چکا ہوں۔ ہیکی واقعی ایک عجیب و غریب نام ہے، لیکن چرواہا؟ میں نے تعجب سے سوچا۔ اچانک ہی میں بہت ساری بھیڑوں کا مالک بن گیا ہوں اور پھر بھیڑیں چرا رہا ہوں، لیکن میرا باپ کون ہے اور یہ کون ہے؟ ماحول کی بات ہے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ میرے باپ کا نام ہیڈس ہے اور ہم خاندانی چرواہے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات تھی، یعنی میں جس رنگ میں تھا، جس حلیے میں اور لباس میں تھا، اس کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی اصل شخصیت بھی یاد تھی، یعنی کہ میں جو تھا اس کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور جو نہیں تھا اور جو بنا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ کتنی تعجب خیز بات تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ ماحول بے حد پسند آیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس بدلی ہوئی شخصیت میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جو شخصیت، جو روپ مجھے دے دیا گیا تھا، اس کی اپنی حیثیت کیا تھی، اور میرا باپ اور اس کے علاوہ جو میرے متعلقین ہیں وہ مجھ پر کس قسم کا شک کرتے ہیں یا نہیں۔ ویسے اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ بڑی دلچسپ بات تھی اور میں اس سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں وہ سب کچھ جانتا تھا جو مجھے اس کردار میں کرنا تھا۔ دیر تک میں ان بھیڑوں کو اور اس بدلے ہوئے ماحول کو دیکھتا رہا۔ کتنی حسین جگہ تھی، بس دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، یعنی تحت الثری کا وہ حصہ جو اب اس دنیا سے بھی مفقود ہو چکا ہے، میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ بوڑھے سلانوس کی عظمت پر میں جس قدر رشک کرتا کم تھا، وہ عظیم تھا، بے حد عظیم۔ اس نے وہ چیز بنا لی تھی جس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس دور کے لوگ اگر آخری کوشش بھی کر لیں تو بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے بعد میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ کافی دیر تک میں بھیڑوں کو دیکھتا رہا، اس ماحول پر غور کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ وقت ہوتا جا رہا تھا جب واپسی کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ دفعتاً میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے رکھے اور ایک عجیب سی آواز میرے ہونٹوں سے نکلی۔ میں نے اس آواز پر غور کیا اور ہنس پڑا، لیکن اس آواز کا رد عمل بہت ہی عجیب تھا۔ وہ بھیڑیں جو منتشر تھیں دفعتاً چاروں طرف سے ایک ہی جگہ جمع ہونے لگیں اور میں حیران رہ گیا۔ خوب، بہت خوب، یعنی جانور بھی اس طرح سے کسی آواز سے واقف ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا، اور اس پہاڑی قطعے سے نیچے اترنے لگا جہاں سے بیٹھا ہوا میں بھیڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب تمام بھیڑیں جمع ہو گئی تو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھنے لگی، گویا اب میں اپنی بستی کی طرف واپس جا رہا تھا۔ میری رفتار زیادہ تیز نہیں تھی کیونکہ بھیڑیں سست روی سے چل رہی تھیں۔ پھر اس وقت جب ایک چھوٹی سی ندی کے قریب سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک حسین چہرہ دیکھا۔ یہ ایک لڑکی تھی، تحت الثری کی اپسرا۔ اس نے مجھے دیکھا اور دور ہی سے آواز لگائی، اے ہیکی۔ اس نے مجھے آواز دی اور میں رک گیا۔ کیا بات ہے پشکا، تو ایک ہی سوال بار بار کیوں کرتا ہے؟ جانتا ہے میں تیرے ہی انتظار میں ندی کے کنارے کھڑی ہوا کرتی ہوں، اور جب تو یہاں سے گزرتا ہے تو اس اجنبی لہجے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے پشکا۔ وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی، پشکا تو میرے لیے میرے پاس مت آیا کر، میں تجھ سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ہاں، تیری تو بس ایک ہی عادت ہے کہ تو ایک بات کہہ دیتا ہے اور کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تیری بھی تو بس ایک ہی عادت ہے، ہر دفعہ ندی کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت جب میں واپس جاتا ہوں مجھے آواز دیتی ہے اور ایک ہی بات پوچھتی ہے، اے ہیکی کیسے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟
میں نے مسخرے پن سے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی بڑی دلکش تھی، ایسے جیسے نکرئی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ تب میں نے اپنا جائزہ لیا اور میرے ذہن میں بے شمار خیالات درائے۔ ہاں یہ پچکا ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے اور میری ہی بستی کے، لیکن میں تو اسے نہیں چاہتا اور یہ افسوس کی بات ہے۔ میں نے سوچا، اے جناب سلانوس صاحب، کیا ماضی میں تھوڑی بہت رد و بدل ہو سکتی ہے؟ لڑکی خاصی اچھی ہے، خاصی دلکش ہے، لیکن یہ جناب حضرت ہے کہ یہ اسے نخرے کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ دیکھو بھائی سلانوس، جب تم نے اس قدر تبدیلیاں کی ہیں تو ایک چھوٹی سی تبدیلی اور کر دو۔ وہ یہ کہ اگر میں کسی کو دیکھوں، اسے پاؤں، اسے چاہوں تو اس کو حاصل کرنے کی قوت مجھ میں ہونا چاہیے۔ میں دل ہی دل میں کہا، لیکن جناب صورتحال بدلی نہیں جا سکتی تھی، ماضی میں رد و بدل ناممکن تھا۔ تو پروفیسر، میں نے اس لڑکی کو پسند کیا، لیکن ہے کہ جس کی حیثیت مجھے دی گئی تھی اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ عجیب آدمی ہوگا، وہ بھی اتنی حسین لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب تو اس آدمی کے کردار ہی میں مجھے وقت گزارنا تھا اور ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی کی جانب سے اپنی توجہ ہٹا لی اور بھیڑیں ہانکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ میرے نزدیک چل رہی تھی اور راستے میں مجھ سے طرح طرح کی باتیں کرتی جا رہی تھی، بڑی شرارتی تھی۔ وہ مجھ سے میرے بھیڑوں کے بارے میں پوچھتی اور پھر پلٹ کر ایک دم کہتی، ارے ہے کہ اس میں کچھ بھیڑیں کم ہیں۔ میں چونک چاہتا کیونکہ یہ ساری بھیڑیں میری اپنی نہیں تھیں بلکہ بستی کے مختلف لوگوں کی تھیں۔ میں نہیں چراتا تھا اور بستی کے لوگ مجھے دوسری چیزیں مہیا کر کے دیتے تھے۔ پھر میں بستی میں داخل ہوا تو پشکا مجھ سے الگ ہٹ گئی۔ کل اسی وقت میں تیرا انتظار کروں گی، اس نے آہستہ سے کہا اور میں نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ مجھے منہ چڑھاتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں ایک لمحے تک اسے دیکھتا رہا، پھر بستی کی ان مکانات کی جانب بڑھ گیا جہاں سے میں بھیڑیں چرانے کے لیے لایا کرتا تھا۔ میں نے ان تمام بھیڑوں کو ان کے احاطے میں پہنچایا، یہ میرا کام تھا، اور پوری بستی سے چرانے کے لیے لائی جانے والی بھیڑیں باندھتا پھرا۔ پھر جب میں نے آخری بھیڑ بھی وہاں کے لوگوں کے حوالے کر دی تو پھر میں ایک جانی پہچانی بستی میں داخل ہو گیا جہاں میرا ایک مکان تھا۔ گویا بڑے ہی غریب تھے ہم لوگ، کیونکہ ہمارے گھروں میں اپنی ایک بھیڑ بھی نہیں تھی۔ میرا باپ دروازے کے سامنے بیٹھا ایک عجیب قسم کا لمبا سا بانس کا ٹکڑا منہ میں لگائے تھا جس سے بار بار دھواں بلند ہو رہا تھا، گویا وہ کسی قسم کا تمباکو پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولا، اوہو چرواہے یا شہزادے؟ اسے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا بات ہے بابا؟ میں نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں چرواہا کہوں یا شہزادہ؟ جو دل چاہے کہہ لو بابا، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ارے نہیں بھائی، جو تم کہو گے وہی کہوں گا، حالانکہ تم شہزادہ بننے کا خواب دیکھ رہے ہو، جبکہ بدقسمتی یہ ہے کہ تم چرواہے ہو اور یہ امکان نہیں ہے کہ تم شہزادے بنو۔ چنانچہ میرے بچے، تم چرواہے ہو، چرواہے ہی رہو گے۔ میں نے بوڑھے کی باتیں سنی، لیکن اچانک ایک اور پیاری سی لڑکی میرے سامنے آ گئی۔ اوہ بھیا آ گئے، اس نے بڑے پیار سے مجھے پکارا۔ بھیا؟ میں نے تعجب سے سوچا۔ عجیب سی بات تھی پروفیسر، ساری زندگی میں نے نہ ماں کے بارے میں سوچا نہ باپ کے بارے میں، لیکن اب میرا باپ بھی تھا، ماں بھی تھی اور ایک پیاری سی بہن تھی، اور یہ ساری چیزیں مجھے عجیب سی لگ رہی تھی۔ میرا ہاتھ خود بخود اس لڑکی کے سر پر جا پہنچا۔ میں نے پیار سے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں بھیا، تم واپس آ گئے؟ بس میں تمہارا انتظار ہی کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے جس نے مجھے بھیا کہا تھا مسکرا کر جواب دیا۔ چلو اب تو میں آ گیا، میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں دیکھو بھیا، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا، اور لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر کی طرف لے گئی۔ وہ جگہ جہاں وہ لڑکی مجھے لے کر گئی تھی شاید باورچی خانہ تھی۔ تب لڑکی آگے بڑھی، اس نے مٹی اور پتھر کے برتنوں میں سے چند چیزیں نکال کر میرے سامنے رکھ دیں۔ یہ سب کھانے کی چیزیں تھیں جنہیں میں بڑے شوق سے کھانے لگا، اور واقعی اس ماحول میں مجھے بے حد لطف آیا تھا۔ لڑکی پیار بھری نظروں سے مجھے اب بھی تک رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں بھی اسے بہت چاہتا ہوں۔ ہاں تو بھیا، اب تیاریاں کس دور میں ہیں؟ کیسی تیاریاں؟ تم ایپیٹس کے جشن میں جا رہے ہو نا، اور وہاں پر سی فون کے حصول کے لیے شہزادوں سے جنگ کرو گے نا؟ کیوں ہے نا یہی بات؟ اس نے سوال کیا اور میرے ذہن میں کچھ اور عجیب و غریب باتیں آ گئیں۔ تو تیرا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں ہوں؟ نہیں، دیکھنے والے کچھ بھی نہیں کہیں، پر یہ بات تو بستی کے بچے کی زبان پر ہے کہ ہے کہ جیسا جوان ساری بستی میں تقریباً ناممکن ہے، تو پھر مجھے جانا چاہیے۔ کیوں نہیں بھیا؟ بات اگر اچھی نسل اور ان لوگوں کی نہیں ہے جن کے پاس گھوڑوں کے بڑے بڑے گلے اور پتھروں کے اونچے اونچے مکان ہیں، یا جو خوبصورت لباسوں میں ملبوس رہتے ہیں، تو میں یہی کہوں گی کہ میرے بھیا جیسا کوئی بھی دوسرا ان پورے علاقوں میں نہ ہوگا۔ اور اگر پرسیفون خود ایسی لڑکی ہے جسے اونچی عمارتوں اور گھوڑوں کے بڑے بڑے گلوں کی ضرورت نہ ہو، تو وہ میرے بھیا کے علاوہ کسی کو پسند نہ کرے گی۔ رہی مقابلے کی بات، تو میں یہی کہوں گی کہ بھلا ہے کہ جیسا نوجوان اور دوسرا نہیں۔ وہ کہاں؟ اس نے شرارت آمیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرا پڑا۔ لیکن بابا تو کہتا ہے کہ میں چرواہا ہوں اور چرواہا ہی رہوں گا، میں شکایت آمیز لہجے میں کہا۔
بابا کی تو تم بات ہی نہ کیا کرو بھیا، بابا تو میرا خیال ہے پیدا بھی 2-4 بھیڑیں لے کر ہی ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوگی اور وہ بھیڑیں ہانکتا ہوا ماں کے شکم سے برآمد ہوا ہوگا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا اور مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ سچ کہتی ہوں بھیا، وہ نہ جانے کس قسم کا انسان ہے، جب دیکھو کاروبار کی باتیں، جب دیکھو بھیڑوں کی باتیں، گویا اس کا پسندیدہ مشغلہ یہی ہے کہ کتنی عمر کی بھیڑ کتنا اون دے سکتی ہے، کتنی عمر کی بھیڑ بچہ پیدا کر سکتی ہے اور کتنی عمر میں دودھ۔ لڑکی نے ہونٹ سکوڑ کر کہا اور مجھے بے حد ہنسی آئی۔ پھر مجھے اپنی ماں نظر آئی۔ یہ عورت کسی زمانے میں بے حد خوبصورت ہوگی، لیکن اب تو عجیب و غریب تھی، بے حد موٹی تھی وہ۔ تو یہ تھا ماضی کہ اس دور میں میرا کنبہ، میرا خاندان نورسرانوس کا وہ عطیہ جس نے ماضی میں مجھے عطا کیا تھا۔ لیکن خوب تھا یہ عطیہ، اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی کا یہ عطیہ جو سرانوس میرے سامنے لایا ہے یقینی طور پر دلچسپ ہوگا، اور اس پر میرا کردار، اس نے تو سونے پر سہاگے کا کام انجام دیا تھا۔ میں جس انداز میں سوچ رہا تھا یا دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا وہ بڑا ہی مزیدار تھا، اور اس سے میں پوری طرح سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کھانے پینے کے بعد میری ماں مجھ سے باتیں کرنے لگی، اور جو راز مجھ پر منکشف ہوئے وہ یہ تھے کہ تحت الثری کے ان علاقوں کا شہنشاہ ایپیٹس، جس کا جشن ہونے والا تھا، پرسیفون اس کی بیٹی ہے۔ اس نے اپنے جشن سے قبل یہ اعلان کیا تھا کہ اس جشن میں وہ اپنی بیٹی پرسیفون کے لیے شوہر کا انتخاب کرے گا، اور اس انتخاب کے لیے اس نے دور دور کے نوجوانوں کو طلب کیا تھا جو پرسیفون کے شوہر بننے کے لیے مقابلہ کر کے اس کے قابل ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتا سکیں اور خود کو اس اہل بنا سکیں کہ وہ آئندہ ایپیٹس کی جگہ شہنشاہ یا اس کے نائب ہوگے۔ بات کچھ یوں تھی کہ یہاں بھی شاہی خاندان اسی طرح پرورش پاتے تھے اور حکومتیں اسی طرح پشت در پشت تبدیل ہوا کرتی تھیں جس طرح کہ ہماری بیرونی دنیا میں۔ اور ایپیٹس چونکہ کسی نرینہ اولاد کا مالک نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے اپنی حکومت کا وارث منتخب کرنا تھا۔ سو یہی ہوتا تھا تحت الثری میں بھی کہ جب شہنشاہ کی اولاد نرینہ نہ ہو اور کوئی بیٹی ہو تو اس طرح بیٹی کے شوہر کو یہ حکومت مل جایا کرتی تھی، اور اس طرح وہ اپنی بیٹی کے ناطے سے شہنشاہیت کے دور میں داخل ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح خاندان بھی بدلتے رہا کرتے تھے اور حکومت بدستور ایک ہی خون کے پاس رہا کرتی تھی۔ تو اس جشن میں جن نوجوانوں کو طلب کیا گیا تھا ان میں سے کسی پر ذات پات کے لحاظ سے کوئی پابندی نہ تھی تو صرف نسل، رنگ یا دولت سے تعلق رکھتے، بس ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ جو مقابلے میں جیت چائے اور ایپیٹس کا جانشین ثابت ہونے کے لیے خود کو اس کا اہل ثابت کرے۔ اور یہ جو حضرت ہیکی تھے یعنی میں، تو وہ بھیڑیں چراتے چراتے اچانک تحت الثری کے اس علاقے کے شہنشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ تندرست جوان تھے، اس لیے شاید ان کے قبیلوں کی لڑکیوں نے انہیں چڑھا دیا تھا۔ ان میں پشکا نامی لڑکی کو تو میں دیکھ ہی چکا تھا، وہ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتی تھی، اور پھر میری بہن جس کے خیال کے مطابق اس پورے قبیلے میں مجھ جیسا خوبصورت جوان اور کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ان سب نے مل کر ہیکی کا دماغ خراب کر دیا تھا، اور وہ سوچنے لگا تھا کہ ایپیٹس کی بیٹی پرسیفون کے انتخاب میں وہ خود بھی حصہ لے۔ ویسے یہ اچھی بات تھی، اور میرا خیال ہے کہ اوپر کی دنیا میں بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا، اس میں کون سی نئی بات تھی؟ گویا کسی کے حصول کے لیے مقابلہ، اور مقابلہ یقینی طور پر تلوار اور نیزے کا ہوگا، یا پھر ممکن ہے کہ گوگلا کے سلسلے کی طرح اس میں بھی کوئی جادو کا سلسلہ کار فرما ہو۔ لیکن مجھے الجھنے کی ضرورت نہیں تھی، ہیکی کا کردار مجھ پر مسلط تھا اور مجھے وہی کچھ کرنا ہوگا جو ہیکی نے کیا ہوگا، اور یقینی طور پر جو انجام ہیکی کا ہوا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں ابھی تک پیدا ہوئی تھی وہ یہ کہ سرانوس کہاں ہے؟ کیا اس نے اس دنیا میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، یا پھر لیا تھا تو وہ مجھ سے کیوں دور تھا؟ اور اگر وہ میرے نزدیک ہوتا تو کم از کم اس موضوع پر اسے گفتگو کرتا۔ ماضی میں ظاہر ہے اس نے بھی اپنا کوئی نہ کوئی کردار پیدا کیا ہوگا اور یہیں کہیں قرب و جوار میں ہوگا، لیکن کہاں؟ اور پھر اچانک مجھے ہنسی آ گئی۔ میں سرانوس کو پرسیفون کی حیثیت سے ماضی کے اس حصے میں دیکھ رہا تھا اور میں بہت ہنسا۔ ایسی احمقانہ باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہی تھی۔ بہرحال ان سب کے باوجود مجھے اس ماحول سے بہت دلچسپی تھی، مجھے بہت لطف آ رہا تھا۔ اپنی قیام گاہ پر جو میرے معمولات تھے میں ان کے مطابق کام کرتا رہا۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں خود بخود آ جاتی تھیں، بہت سے رشتے میرے ذہن میں خود بخود آ جاتے تھے۔ یوں بھی یہ سیدھے سادھے لوگوں کی بستی تھی۔ میرا گھرانہ بھی سیدھا سادہ ہی تھا، ایک چرواہے کا گھرانہ جس میں میرا باپ ہیڈ سے ساری زندگی بکریاں چرانے کے بعد آج کل معطل ہو کر اپنی ذمہ داری میرے سپرد کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہے کہ بھی ساری زندگی بھیڑیں چراتا، اس کا باپ اس کی کہیں شادی کر دیتا، وہ بچے پیدا کرتا اور پھر اپنی بھیڑیں اپنی اولاد کے حوالے کر کے اس دنیا سے صدہر جاتا۔ لیکن تحت الثری کے ماضی میں بھی دلچسپ داستانیں بکھری پڑی تھی، اور ان داستانوں میں سے ایک داستان ہیکی کی بھی تھی۔ اب وہ داستان کیا تھی یہ تو آئندہ ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ میں تو اس داستان سے مکمل طور پر ناواقف تھا، اور نہ ہی بوڑھے سرانوس نے مجھے اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔
یوں میں اجنبی زندگی کے موڑ کاٹ رہا تھا۔ سو ہوا یوں کہ اپنے معمولات کے مطابق ایک دن میں بھیڑیں لے کر نکلا اور اس میدان میں پہنچ گیا جہاں بھیڑیں چرتی تھیں۔ میں نے بھیڑوں کو چھوڑ دیا اور خود اسی پہاڑی پر جا بیٹھا جہاں سے بیٹھ کر میں حسین موسم اور سرسبز درختوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ سبز رنگ کے میدان میں سفید بھیڑیں کپاس کی کٹڑیوں کی مانند ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس کجلائے ہوئے ماحول میں ان سفید بھیڑوں کا حسن کچھ اور بڑھ گیا تھا اور میں اپنے طور پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ تخت السرا کا موسم، یہاں کا ماحول اور یہاں کا رکا ہوا وقت کتنا عجیب و غریب ہے۔ کم از کم اور باتوں کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اس موسم کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے، اور میں جو صدیوں پر نگاہ رکھتا تھا اس ماحول میں خود کو بے حد خوش پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں اپنی عمر کا کچھ حصہ اس دور میں ضائع تو نہیں کر رہا، لیکن ایک بات اور بھی میرے ذہن میں تھی کہ یہ ماضی تھا جس کا شمار میں زندگی میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ ہاں، اس میں وہ لمحات ضرور ضائع ہوں گے جو میرے تخلیقی لمحات ہوں گے۔ سو میں نے دور سے ایک شخص کو دیکھا جو میری جانب چلا رہا تھا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑے پر سوار تھا، تندرست اور توانا گھوڑا، اور آنے والا ایسا لگتا تھا جیسے میرے پاس ہی آ رہا ہو۔ سو جب وہ کچھ قریب آیا تو میں نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی۔ اس نے شناسائی کے سے انداز میں ہاتھ ہلایا اور میں جان گیا کہ وہ ہائپون ہے۔ ہائپون میرا گہرا دوست تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے بڑی گنجائش ہے اور میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں۔ یوں ہائپون اس بھوری پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں پہاڑ سے اترنے لگا۔ ہائپون خود بھی گھوڑے سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور میرے دونوں توانا ہاتھ اس کے شانوں سے جا لگے۔ آہا میرے دوست ہے کہ تم یہاں موجود ہو اور تم جانتے ہو کہ ہائپون جب بھی آتا ہے تمہارے لیے کوئی عمدہ خبر ہی لے کر آتا ہے۔ کیا خوشخبری ہے وہ میرے دوست؟ میں نے سوال کیا۔ بتاتا ہوں، ذرا صبر کرو، ہائپون نے کہا اور پھر بولا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایپریٹس کا جشن جلد سے جلد شروع ہونے والا ہے؟ میں نے دیکھا تھا ان علاقوں کو دلہن بنا رکھا ہے۔ اس کے علاقے کے بہت سے لوگ اس میں خیمہ زن ہیں، اور کیا میرے دوست تم نے ملتوی کر دیا ہے اپنے ارادے کو؟ میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا جگری دوست ہے اور اس کا راز مجھ پر عیاں ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ وہ تحت السرا کے ایک دوسرے علاقے میں رہتا تھا اور وہ میرا مخلص دوست تھا اور میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ نہیں میرے دوست، ارادے کہاں ملتوی کیے جاتے ہیں، لیکن مجھے اپنے باپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسا خوف؟ ہائپون نے پوچھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر طنز کرتا رہتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، مجھے اپنی زندگی بھیڑوں میں بسر کرنا چاہیے، لیکن میں شہزادہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں شہزادہ نہیں بن سکتا۔ میں چرواہا ہوں اور چرواہا ہی رہوں گا۔ میں ایپریٹس کی بیٹی کو اپنی دلہن نہیں بنا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جشن میں شرکت کے لیے بڑے بڑے سرما جائیں گے اور میں ایک منحنی سا آدمی ہوں جو فنون سپاہ گری سے پوری طرح واقف بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود میرا عزم مصمم ہے اور میں اس جشن میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کب؟ ہائپون نے پوچھا۔ کب تک ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے؟ بس جس قدر جلد ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ ہی چلو۔ ہائپون، کیا تم مجھے ایک بات بتاؤ گے؟ ضرور پوچھو۔ کیا تم بھی اس جشن میں، اس مقابلے میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہو؟ نہیں بھائی نہیں۔ کیوں؟ کیا اس کی کوئی وجہ ہے اور نہیں بھی؟ یوں بھی میں اپنے بازوؤں کو اس قدر مضبوط نہیں پاتا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مجھے لڑائی بڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ مجھے دیکھنے کا شوق ہے، اور جب میرا دوست اس جشن میں شریک ہو ہی رہا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس جشن میں شرکت کے لیے ٹانگ اڑاؤں؟ یوں بھی میں جانتا ہوں کہ میں کسی بھی صورت میں ایپریٹس کی بیٹی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک ساری باتیں بے مقصد ہیں۔ ٹھیک ہے ہائپون، میں جب بھی بھیڑ لے کر واپس جاؤں گا تو تم میرے ساتھ چلو گے اور میرے اس سخت گیر باپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرو گے۔ اسے کہو گے کہ قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یوں بھی اسے میرے شوق میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ اوہو، دراصل باپو سے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے۔ خود میرا باپ بھی میری نگاہ میں ہے جس نے مجھے ہمیشہ کسی قابل ہونے سے روکا، اور اس لیے روکا کہ کہیں میں اپنا پیشہ نہ چھوڑ دوں۔ میں آج بھی برتن بناتا ہوں، کل بھی برتن بناؤں گا، اور یوں میری پوری زندگی برتن بناتے بناتے گزر جائے گی۔ اب تو وہ برتن میرے ذہن میں اس طرح رچ بس گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کر میں سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایپریٹس کی بیٹی کے لیے مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی اور برتن تخلیق کر لیا جائے۔ ہائپون نے مسخرے پن سے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرصورت اس وقت تک وہ میرے ساتھ رہا جب تک بھیڑوں کے لیے جانے کا وقت نہ آ گیا، اور پھر میرے ساتھ ہی وہ اپنے گھوڑے کے باغ کو پکڑ کر میرے گھر آیا۔ ہائپون نہ صرف میرا دوست تھا بلکہ میرے گھر میں بھی نہایت مقبول تھا۔ اس کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ وہ میری بہن کا منگیتر بھی تھا۔ میرے گھر میں اس کی بہت عزت کی گئی کیونکہ میرے باپ نے طے کیا تھا کہ ہائپون کے ساتھ میری بہن کی شادی ہوگی۔ چنانچہ ہائپون کی خوب خاطر مدارت ہوئی، اس کا گھوڑا احاطے میں باندھ دیا گیا۔ میری ماں ہائپون سے باتیں کرتی رہی اور میری بہن ہائپون کے لیے خاص کھانے تیار کرتی رہی۔ ہائپون اس خاطر مدارت کے لیے نہیں آیا تھا، بس اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے جشن میں لے جانے کے لیے تیار کرے۔ سو اس وقت جب آرام کا وقت نزدیک آیا
تو اس نے میری ماں، میرے باپ اور میری بہن کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا خیال ہے کہ کیا تم ایپیٹس کے جشن میں شرکت کرنے نہیں جاؤ گے؟ ارادہ تو رکھتا ہوں، میں نے دبی زبان میں کہا، اور میرا باپ تو مسخرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر ہائپون کی طرف دیکھ کر بولا، کتنا وقت رہ گیا ہے جشن میں؟ بس تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، میں اس طرف کا ایک چکر لگا کر آیا ہوں، کتنا عظیم الشان انتظامات ہو رہے ہیں۔ اب تو سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، کیونکہ کچھ وقت کے بعد جشن شروع ہو جائے گا۔ ہائپون نے جواب دیا، تو تم اس جشن میں شرکت کے لیے جا رہے ہو؟ میرے باپ ہیڈس نے کہا، ہاں بزرگ محترم۔ تو پھر جوان ہائپون، کیا میں اپنی بیٹی کے لیے کسی دوسرے شوہر کی تلاش میں نگاہیں دوڑاؤں؟ میرے باپ کے لہجے میں بدستور طنز تھا۔ میں نہیں سمجھا بزرگ محترم، یقیناً تم بھی ایپیٹس کے بیٹی پرسیفون کے شوہر بننے کے امیدوار ہوگے اور جشن میں ہونے والے مقابلوں میں حصہ لوگے۔ ہاں، صرف ایک شکل میں بزرگ۔ ہائپون بہت چالاک تھا۔ کون سی شکل؟ بشرطے کہ وہاں برتن بنانے کا مقابلہ ہو۔ جنگ و جدل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے محترم بزرگ۔ ہاں، برتن بنانے کے مقابلے میں میں ضرور حصہ لوں گا۔ واہ واہ جی، خوش کر دیا تم نے ہائپون۔ بالکل درست کہا تم نے، جو جس کام سے واقف ہو اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ہمارا بیٹا ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اپنے معمول سے، اپنی فطرت سے بغاوت پر آمادہ رہتا ہے۔ اس بیوقوف کا خیال ہے کہ وہ پرسیفون کا مناسب ترین شوہر ہے اور اپنا حق حاصل کر کے اس علاقے کی عزت کو چار چاند لگا دے گا۔ میرے باپ نے تمسخرانہ انداز میں کہا اور پھر بری طرح ہنسنے لگا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا، لیکن ہائپون چالاکی سے کام لے رہا تھا۔